جب ہم قدیم یونان کا سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ فلسفی، جمہوریت، اولمپک کھیل، ہے نا؟ سقراط، افلاطون، ارسطو۔ جی بالکل، عظیم الشان عمارتیں، سنگ مرمر۔ ہاں، ایک بہت روشن، ایک دانشورانہ تہذیب کی تصویر بنتی ہے، لیکن ہر تصویر کے کچھ سائے بھی تو ہوتے ہیں۔ یقیناً۔ تو آج ہم یونانی معاشرے کے ایک ایسے ہی پہلو پر بات کریں گے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی عصمت فروشی۔ یہ رواج وہاں کیسے پھیلا اور وقت کے ساتھ کیسے ایک باقاعدہ ایک مستحکم ادارے کی شکل اختیار کر گیا؟ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی سفر ہے، یہ ارتقاء۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب یونان میں شروع کیسے ہوا، ریاست نے کب اور کیوں اسے آپ کہہ لیں قانونی شکل دی، اور یہ معاشرتی زندگی کا حصہ کیسے بن گیا۔ مطلب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ماضی نے ان پیچیدہ معاملات سے کیسے نمٹا۔ بالکل، اور اس دریافت میں ہمارا ساتھ دیں گے وہ ماخذ جو قدیم یونان میں عصمت فروشی کے ارتقاء کے عنوان سے ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، یہ تحریریں ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتی، بلکہ ان کے پیچھے جو سماجی، معاشی، ثقافتی عوامل تھے ان پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر، جیسا آپ نے کہا، کھل کر بات کم ہوتی ہے، لیکن یہ قدیم یونانی زندگی کی حقیقت کا ایک اہم حصہ تھا۔ تو آئیے اس کھوج میں اترتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا رواج جو یونان کا اپنا تھا بھی نہیں، جی، وہ باہر سے آ کر کیسے اس عظیم تہذیب کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہو گیا اور اتنا پائیدار کیسے ثابت ہوا۔ یہ واقعی ایک تھوڑی حیران کن کہانی ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلی بات، اور شاید سب سے حیران کن بھی، کہ یہ رواج یونان میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جی نہیں، اس کی جڑیں تو مشرق میں ملتی ہیں، خاص طور پر میسوپوٹامیا اور جو ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے، یعنی آج کا ترکی، وہاں کی قدیم تہذیبوں میں۔ اچھا، تو وہاں اس کا کیا تعلق تھا؟ مطلب وہاں کیسے رائج تھا یہ؟ ان علاقوں میں یہ عمل اکثر مذہبی رسومات سے جڑا تھا، زرخیزی کی دیویوں کے مندر ہوتے تھے۔ اوہ، اور اہم تجارتی راستوں پر بھی اس کا تعلق تھا۔ ہاں، تجارت اور مذہب، یہ دو چیزیں اہم تھیں۔ تو پھر یہ یونان کیسے پہنچا؟ تاجروں کے ذریعے؟ جی ہاں، دیکھیں، قدیم دنیا میں ثقافتیں الگ تھلگ تو نہیں تھی نا۔ صحیح۔ سمندر ایک راستہ تھا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ صحیح۔ تو یونانی ملاح، تاجر، فوجی جب وہ ایجین سمندر پار کر کے مشرق کی بندرگاہوں پر جاتے تھے، لیڈیا، فینیشیا، تو وہ صرف سامان ہی نہیں لے جاتے تھے، مطلب زیتون کا تیل، شراب، برتن دے رہے ہیں، وہاں سے مسالے، دھاتیں، غلام لا رہے ہیں، بلکہ خیالات اور رواج بھی ساتھ آتے تھے۔ بالکل، نئے خیالات، نئی کہانیاں، نئے رسوم و رواج۔ اسی لین دین میں عصمت فروشی کا تصور اور اس کا جو عملی طریقہ تھا وہ بھی یونان پہنچ گیا۔ تو یہ ایک طرح کی قدیم گلوبلائزیشن تھی، کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ اور یہ درآمد شدہ رواج لگتا ہے بہت جلد یونانی سرزمین پر جڑ پکڑنے لگا۔ جی، 7ویں صدی قبل مسیح تک، یعنی آج سے کوئی 2700 سال پہلے۔ کافی پرانی بات ہے۔ ہاں، یہ یونان کے جو بڑے ساحلی شہر تھے نا، خاص طور پر ایتھنز اور کورنتھ، وہاں یہ واضح طور پر نظر آنے لگا تھا، کیونکہ وہ تجارت کے مراکز تھے۔ بالکل، تجارت، جہاز رانی، لوگوں کی آمد و رفت، یہ سب وہاں بہت تھا۔ تو ایسی جگہوں پر ایسے رواج جلد پنپتے ہیں۔ لیکن شروع میں یہ سب غیر منظم تھا، مطلب کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں، شروع میں بالکل نہیں، کوئی ریاستی کنٹرول نہیں تھا، کوئی خاص قوانین نہیں تھے، یہ زیادہ تر نجی سطح پر تھا۔ اچھا، کیسے؟ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم دلال کہہ سکتے ہیں، وہ عورتوں کو جو اکثر یا تو جنگی قیدی ہوتی یا خریدی ہوئی غلام، ان کو استعمال کرتے تھے، یا پھر کچھ عورتیں خود بھی اپنی بقا کے لیے شاید اس پیشے کو اپناتی تھیں۔ یہ ایک طرح سے زیر زمین معیشت کا حصہ تھا۔ لیکن پھر صورتحال بدلی۔ جی ہاں، یہاں سے بات دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ ریاست نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، شہری ریاستوں نے، خاص طور پر ایتھنز جیسی طاقتور ریاست نے۔ انہوں نے اس بظاہر نجی اور غیر منظم پیشے میں چھپے ہوئے امکانات کو بھانپ لیا۔ کیا امکانات؟ سماجی یا معاشی؟ دونوں۔ ریاست نے سوچا کہ یہ صرف چند افراد کا معاملہ نہیں، اس میں ریاست کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ اور اس تبدیلی میں ایک بڑا نام آتا ہے سولومون کا، 6 صدی قبل مسیح کے ایتھینیائی قانون ساز۔ جی، سولومون، جنہیں ایتھینز میں بہت سی سماجی اور سیاسی اصلاحات کا بانی مانا جاتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اسے قانونی شکل دی؟
کئی قدیم روایات تو یہی کہتی ہیں کہ سولومون نے پہلی بار سرکاری طور پر عصمت فروشی کو قانونی حیثیت دی اور اسے ریاستی نگرانی میں لانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک قانون ساز ایسا کیوں کرے گا؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیے، قدیم ذرائع اگر ہم دیکھیں، جیسے ایتھینیس کی تحریریں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سولومون کے مقاصد بڑے عملی تھے۔ عملی؟ مثلاً؟ انہوں نے نہ صرف اسے قانونی بنایا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ملکیت میں قہبہ خانے قائم کیے، جنہیں پورنیا کہتے تھے۔ ریاست کی ملکیت میں؟ اچھا۔ جی ہاں، اور ان قہبہ خانوں میں خدمات کی قیمتیں کم اور مقررہ رکھی گئی تھی۔ اوہ، تاکہ عام شہری بھی ان تک رسائی حاصل کر سکیں۔ بالکل، ایک مقصد تو یہ تھا۔ دوسرا، شہر میں جنسی جرائم کو کم کرنا، خاص طور پر جو معزز گھرانوں کی خواتین تھیں ان کے خلاف جرائم کو روکنا۔ ٹھیک۔ تیسرا، جو نوجوان غیر شادی شدہ مرد تھے یا فوجی جو بیویوں سے دور ہوتے تھے، ان کے لیے جنسی تسکین کا ایک، آپ کہہ لیں، محفوظ اور قانونی راستہ فراہم کرنا۔ اور شاید ٹیکس؟ اور چوتھا، اور یہ شاید سب سے اہم عملی وجہ تھی، ریاست کے لیے ٹیکس کی صورت میں آمدنی کا ایک نیا اور مستقل ذریعہ پیدا کرنا۔ یہ ادارے باقاعدہ ٹیکس دیتے تھے۔ یعنی ریاست نے اخلاقیات پر عملیت پسندی کو ترجیح دی۔ لگتا تو یہی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے اور ریاستی ضرورتوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ صرف جنسی ضرورت کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ سماجی نظم و ضبط اور معیشت کا سوال بن گیا۔ بالکل، تو جو چیز ایک نجی، غیر منظم اور شاید چھپ چھپا کر کی جانے والی سرگرمی تھی، وہ ایک عوامی، قانونی اور ریاستی طور پر تسلیم شدہ ادارہ بن گئی۔ جی، سولون کی مبینہ اصلاحات کے بعد یہ ایک بہت بڑی سماجی اور قانونی تبدیلی تھی۔ اس نے عصمت فروشی کو یونانی معاشرے کے مرکزی دھارے میں لانے کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قدیم یونان میں تمام طوائفیں ایک جیسی نہیں تھیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی ایک طبقہ نہیں تھا، اس میں ایک واضح اور سخت سماجی درجہ بندی تھی، ایک پورا نظام تھا جس کے مختلف درجے تھے۔ تو سب سے نچلی درجے پر کون تھیں؟ سب سے نچلے پائدان پر تھیں پورنائی۔ پورنائی؟ جی، پورنائی کا لفظ ہی فروخت ہونے والی کے معنی دیتا ہے، اور آج کا جو لفظ ہے نا، پورنوگرافی، وہ یہیں سے نکلا ہے۔ اوہ، اچھا، تو یہ کون تھیں؟ یہ عام طور پر غلام عورتیں ہوتی تھیں، جنگوں میں پکڑی گئیں، سمندری ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہوئیں یا غلاموں کی منڈی میں خریدی گئیں۔ ان کی زندگی تو بہت مشکل ہوگی۔ بہت کٹھن۔ ان کی ملکیت اکثر دلالوں کے پاس ہوتی تھی، جنہیں پورنوبسکائی کہتے تھے، یا پھر وہ ریاست کے قائم کردہ سستے قہبہ خانوں میں کام کرتی تھیں۔ کوئی سماجی حقوق نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کا مقصد صرف مردوں کی جسمانی ضرورت پوری کرنا تھا، اور ان کے حالات اکثر بہت خراب ہوتے تھے۔ یہ تو ایک انتہا ہو گئی۔ دوسری انتہا کیا تھی؟ اس کے بالکل برعکس، سماجی سیڑھی کے دوسرے سرے پر تھیں ہیٹرائے۔ ہیٹرائے؟ ہیٹرائی کا مطلب ہے ساتھی یا رفیقہ۔ یہ اعلیٰ طبقے کی طوائفیں تھیں۔ اعلیٰ طبقے کی مطلب؟ یہ صرف جسم فروش نہیں تھیں، ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، مہذب ہوں، موسیقی اور رقص میں ماہر ہوں اور گفتگو کے فن سے واقف ہوں۔ اوہ، تو ان کا کام صرف جسمانی تسکین نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ دولت مند اور بااثر مردوں جیسے فلسفی، شاعر، سیاستدان، جرنیل، ان کی محفلوں میں ان کی ذہنی اور سماجی طور پر ہمراہی کرنا بھی تھا۔ تو کیا یہ قدیم یونان کی گیشا جیسی تھیں؟ کچھ مماثلت ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا کردار منفرد تھا۔ ہیٹائرائے کی حیثیت عام یونانی خواتین سے بہت مختلف تھی۔ کیسے؟ دیکھیں، ایتھنز جیسے شہر میں بھی جہاں جمہوریت تھی، معزز گھرانوں کی خواتین زیادہ تر گھر کی چار دیواری تک محدود رہتی تھیں، جسے اوئیکوس کہتے تھے۔ ہاں، انہیں عوامی زندگی یعنی پولس میں بہت کم کردار ملتا تھا۔ بالکل، اور وہ مردوں کی محفلوں میں شریک نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے برعکس ہیٹائرائے وہ واحد عورتیں تھیں جنہیں سمپوزیا میں شرکت کی باقاعدہ اجازت تھی۔ سمپوزیا؟ یہ کیا تھیں؟ ذرا بتائیں۔ سمپوزیا قدیم یونان میں مردوں کی خاص محفلیں ہوتی تھیں، بہت اہم ثقافتی حصہ تھا یہ۔ اچھا، کیا ہوتا تھا وہاں؟ وہاں مرد اکٹھے ہوتے، شراب پیتے، کھانا کھاتے اور بحث مباحثہ کرتے تھے، فلسفے پر، سیاست پر، ادب،
فنون لطیفہ، حتیٰ کہ جنگی حکمت عملیہ جیسے موضوعات پر۔ اور ہیٹائرا ان محفلوں میں جاتی تھی؟ نہ صرف جاتی بلکہ اکثر گفتگو میں حصہ بھی لیتی تھیں۔ ان کی خوبصورتی، ان کی ذہانت، ان کی گفتگو کی صلاحیت، یہ سب چیزیں انہیں ان مردوں کے لیے پرکشش بناتی تھی۔ کیا کوئی مشہور ہیٹائرائی بھی تھیں؟ جی ہاں، بہت، جیسے ایسپاسیا جو پیریکلیس کی ساتھی تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھیں اور انہوں نے ایتھنز کے اہم ترین مردوں پر فکری اور شاید سیاسی اثر بھی ڈالا۔ یہ تو بہت دلچسپ تضاد ہے، ایک طرف عام عورتیں گھروں میں محدود، دوسری طرف یہ ہیٹائرائے جو مردوں کی دنیا میں نہ صرف شامل ہیں بلکہ بااثر بھی نظر آتی ہیں۔ بالکل، یہ یونانی معاشرے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ عورت کا مقام یکساں نہیں تھا۔ جنسیات، سماجی حیثیت، آزادی، یہ تصورات بہت گنجلک تھے۔ تو ہیٹائرائے ایک طرح سے اصولوں سے ہٹ کر تھیں؟ ایک طرح سے استثنا تھیں۔ انہیں وہ آزادی حاصل تھی جو عام بیویوں یا بیٹیوں کو نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے یہ آزادی بھی ایک خاص قیمت پر آتی تھی۔ اچھا، اس پوری تصویر میں مذہب کا کیا کردار تھا؟ کیا مذہب اس پیشے کی مذمت کرتا تھا یا اسے کسی شکل میں قبولیت دیتا تھا؟ یہاں بھی صورتحال سیدھی سادی نہیں ہے۔ عام طور پر روزمرہ کی جو عصمت فروشی تھی، اس کے بارے میں مذہب شاید خاموش تھا یا اسے نظر انداز کرتا تھا۔ لیکن ایک خاص پہلو بہت اہم ہے، خاص طور پر کورنتھ شہر میں۔ کورنتھ اپنی دولت، عیش و عشرت اور بین الاقوامی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ جی، وہاں محبت، خوبصورتی اور جنسیت کی دیوی ایفروڈیٹی کا ایک بہت بڑا اور شاندار مندر تھا۔ اچھا، قدیم ذرائع جیسے مورخ اسٹرابو بتاتے ہیں کہ اس مندر کے ساتھ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں مقدس طوائفیں وابستہ تھیں، جنہیں ہیروڈیولز کہتے ہیں۔ مقدس طوائفیں، یہ کیا تصور ہے؟ یہ وہ خواتین تھیں جو مندر کی خدمت میں وقف تھیں، اور ان کی خدمت کا ایک حصہ یہ تھا کہ وہ مندر میں آنے والے زائرین کے ساتھ جنسی عمل میں شریک ہوتی تھی۔ عبادت کے طور پر؟ جی، اسے عبادت کی ایک شکل سمجھا جاتا تھا، دیوی ایفروڈیٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ۔ اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ مندر کے اخراجات کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو اس تناظر میں جنسیت کو گناہ نہیں بلکہ ایک مقدس عمل سمجھا جا رہا تھا۔ یعنی ایک ہی معاشرے میں عصمت فروشی بے وقت ریاستی ٹیکس کا ذریعہ بھی ہے، سماجی ضرورت بھی سمجھی جا رہی ہے، اور کچھ صورتوں میں مذہبی تقدس کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ تضادات شاید قدیم یونانی نقطہ نظر سے اتنے تضادات نہ ہوں، ان کے لیے یہ زندگی کے مختلف پہلو تھے جو ایک ساتھ موجود تھے۔ یہ واقعی ہمارے آج کے اخلاقی معیارات سے بہت مختلف سوچ ہے۔ بالکل، اور اس مقدس پہلو نے، چاہے وہ صرف کورنتھ جیسے چند مقامات تک ہی محدود کیوں نہ رہا ہو، اس نے یقیناً عصمت فروشی کے بارے میں جو عمومی رویہ تھا اسے نرم کرنے میں کردار ادا کیا ہوگا۔ اسے مکمل طور پر معاشرتی برائی یا گناہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر یہ رواج جو باہر سے آیا تھا یونان میں اتنی تیزی سے پھیلا کیسے اور معاشرے میں اتنی گہرائی تک سرایت کیسے کر گیا؟ آپ نے کچھ وجوہات بتائیں، ریاستی سرپرستی، مذہبی پہلو۔ میرے خیال میں جو بنیادی وجہ تھی نا، وہ قبولیت کے کلچر میں تھی۔ قبولیت کا کلچر؟ جی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یونانی معاشرے نے خاص طور پر مردوں کے نقطہ نظر سے شادی اور جنسی لذت کو بڑی حد تک دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا تھا۔ اچھا، کیسے؟ شادی کا بنیادی مقصد سماجی اور قانونی تھا، خاندان چلانا، جائیداد محفوظ رکھنا اور سب سے اہم قانونی شہری وارث پیدا کرنا تاکہ ریاست اور خاندان کا سلسلہ جاری رہے۔ افلاطون وغیرہ کی تحریروں سے بھی یہی لگتا ہے۔ اور جنسی خواہشات؟ ان کی تسکین کے لیے شادی سے باہر دوسرے راستے نہ صرف موجود تھے بلکہ سماجی طور پر قابل قبول بھی سمجھے جاتے تھے۔ ان راستوں میں عصمت فروشی بھی شامل تھی؟ جی، قسمت فروشی بھی اور نوجوان لڑکوں سے تعلقات بھی، جو ایک الگ موضوع ہے۔ چونکہ شادی کا مقصد محبت یا لذت نہیں تھا تو مردوں کا طوائفوں کے پاس جانا عام طور پر ازدواجی بے وفائی نہیں سمجھا جاتا تھا، جب تک کہ وہ اپنی بیوی اور گھرانے کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں۔ بالکل۔ تو یہ شادی اور لذت کی عملی علیحدگی، یہ ایک کلیدی عنصر تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس علیحدگی نے ایک خلا پیدا کیا جسے عصمت فروشی نے پر کیا۔
اور پھر ریاست نے بھی مدد کی۔ بالکل، جب ریاست نے اسے قانونی شکل دی، اس پر ٹیکس لگایا، اسے سماجی نظم کا حصہ بنایا۔ مذہب نے بھی کچھ حد تک تقدس بخشا۔ جی، کم از کم کچھ صورتوں میں۔ اور یونانی ثقافت نے، خاص طور پر سمپوزیا جیسی روایات نے ہیٹیرائے جیسی شخصیات کو جگہ دی اور انہیں کسی حد تک ثقافتی طور پر ضم کر لیا۔ تو یہ سارے عوامل مل گئے۔ ہاں، یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں یہ ادارہ نہ صرف قائم رہا بلکہ پھلتا پھولتا رہا۔ تو جب ہم کلاسیکی دور میں پہنچتے ہیں، یعنی 5ویں اور 4تھی صدی قبل مسیح، جسے ہم ایتھنز کا سنہری دور کہتے ہیں، پیریکلیز، سقراط، افلاطون کا زمانہ۔ جی، عظیم ڈرامہ نگاروں کا زمانہ۔ اس وقت تک عصمت فروشی یونانی معاشرے میں کیا حیثیت اختیار کر چکی تھی؟ اس وقت تک یہ کوئی نیا یا غیر معمولی رواج نہیں رہا تھا، بلکہ ایک مکمل طور پر مستحکم، منظم اور اب کہہ لیں طاقتور ادارہ بن چکا تھا۔ طاقتور؟ ہاں، مطلب اب یہ صرف بندرگاہوں کی تاریخ گلیوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ شہری زندگی کے ہر پہلو میں سرایت کر چکا تھا۔ اس پر قانون لاگو ہوتے تھے؟ باقاعدہ قانون لاگو ہوتے تھے، ریاست اس سے ٹیکس وصول کرتی تھی، اور یہ معاشرتی تانے بانے کا ایک جانا پہچانا حصہ تھا۔ اس کی موجودگی ہر سطح پر تھی؟ بالکل۔ ایتھنز کی پیریس بندرگاہ کے قریب جو سستے قہوہ خانے تھے، پورنیا، وہاں سے لے کر شہر کے مرکز میں موجود زیادہ بہتر اداروں تک، اور وہاں سے ہٹائرائی کی محفلوں تک؟ جی، ان عالیشان گھروں تک جہاں سمپوزیا منعقد ہوتے تھے اور جہاں ہٹائرا اپنی ذہانت اور خوبصورتی سے ریاست کے طاقتور ترین مردوں کو محظوظ کرتی تھی اور کبھی کبھی ان کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ادارہ اپنی تمام شکلوں میں اس عظیم تہذیب کی نجی اور عوامی زندگی دونوں کو تشکیل دے رہا تھا۔ بالکل، ایک اہم عنصر بن چکا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز صدیوں پہلے مشرق سے ایک درآمد شدہ رواج کے طور پر شروع ہوئی تھی، جی، وہ یونان کے سنہری دور تک پہنچتے پہنچتے اس کے معاشرے کا ایک مرکزی، قانونی اور ثقافتی طور پر پیوستہ ستون بن چکی تھی۔ ایک ایسا ادارہ جو اتنا ہی پائیدار ثابت ہوا جتنا کہ خود یونان کا فلسفہ، اس کی جمہوریت یا اس کا لازوال فن۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کے اگر اہم نکات کو دہرائیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کی جڑیں یونان سے باہر مشرق میں تھی۔ جی، سولون جیسے قانون سازوں نے اسے قانونی اور ریاستی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا، کم از کم روایات یہی کہتی ہیں۔ ٹھیک۔ یونانی معاشرے میں عصمت فروشی کے اندر پورنائی اور ہٹائرائی کی شکل میں ایک واضح سماجی اور عملی درجہ بندی موجود تھی۔ ہاں، یہ فرق بہت اہم تھا۔ بالکل۔ پھر مذہب نے بھی خاص طور پر کورنتھ میں مقدس طوائفوں کے ذریعے اسے ایک پیچیدہ جہت عطا کی، اور سب سے بڑھ کر شادی یعنی نسل بڑھانے کے لیے اور لذت یعنی تسکین کے لیے ان تصورات کی علیحدگی نے معاشرے میں اس کی وسیع پیمانے پر قبولیت اور استحکام کی راہ ہموار کی۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ایک ایسا ادارہ جو معاشرے میں اتنی گہرائی تک سرایت کر گیا تھا، جسے ریاست کی قانونی حیثیت اور بعض اوقات مذہب کی منظوری بھی حاصل تھی، اس نے ان گنت افراد کی زندگیوں پر کیا نقوش چھوڑے ہوں گے؟ خاص طور پر ان ہزاروں لاکھوں خواتین کی زندگیوں پر جو اس نظام کا حصہ تھیں، چاہے وہ سب سے نچلے درجے کی بے بس پورنائی ہوں یا پھر وہ بظاہر آزاد اور با اثر نظر آنے والی ہٹرائیں ہوں۔ بالکل۔ اور کیا ہی ہیٹیرا جیسی تعلیم یافتہ، خود مختار اور مردوں کی دنیا میں متحرک طوائفوں کی موجودگی نے جنس، طاقت اور عورت کے مقام کے بارے میں جو غالب یونانی تصورات تھے، کیا انہیں واقعی چیلنج کیا تھا، یا پھر وہ بھی آخر کار اسی نظام کو تقویت پہنچانے کا باعث بنی جو انہیں ایک خاص مقام تو دیتا تھا، مگر بنیادی طور پر مردانہ ضرورتوں اور خواہشات کے تابع رکھتا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ کے اس باب پر غور کرتے ہوئے ذہن میں آتے ہیں۔ یقیناً سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔